عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاضی ہو گئے، اور کوفہ کے قاضی جب بنے ہیں تو ان کے دور میں ایک واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ارشاد فرمایا انہوں نے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ ہے اور 5ویں جلد ہے اس کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ابن نواحہ اور ابن اسال یہ دو قاصد تھے لمسیلمۃ الکذاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسیلمہ کذاب نے انہیں بھیجا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فقال لہما، ان دونوں آنے والے سفراء سے، سفیروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقالا، یہ دونوں بولے اور ان کا کہ تشہد، آپ گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ جو ہے وہ رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کا رسول ہے، معاذ اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ جو حقیقی رسول ہے اللہ کا، میں کسی کی تکذیب نہیں کرتا، کسی کو نہیں جھٹلاتا، لیکن جہاں تک تمہارا مسیلمہ کے متعلق خیال ہے نا، وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْنَاكُمَا، اگر تم دونوں سفیر کی حیثیت سے نہ آتے اور سفیروں کا قتل ناجائز نہ ہوتا تو تم دونوں کو قتل کرا دیتا، تم مجھے دعوت دینے آئے ہو مسیلمہ کے بارے میں؟ قال عبداللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فمضت السنہ، سنت پھر یہ جاری ہو گئی۔ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بہت جگہ ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کئی مرتبہ کہتے ہیں مضت السنہ، پھر سنت یہ ٹھہری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد سنت یہ ٹھہری۔ فرمایا سنت یہ ٹھہری کہ بِأَنَّ الرُّسُلَ، کہ جو سفراء کسی ملک کے آئیں گے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ فقال عبداللہ، پھر عبداللہ بولے اور فرمانے لگے کہ اما ابن اسال، ابن اسال جو ہے فقط کفاہ اللہ، اللہ اس سے کافی ہو گیا، اسے ہدایت ملی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ وَأَمَّا ابن نواحہ، اور ابن نواحہ جو تھا وہ مسیلمہ کذاب کی رسالت کا قائل رہا۔ فَلَمْ يَزِلْ فِي نَفْسِي مِنْهُ، میرے دل میں تھا کہ یہ جو پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہوا، خدا مجھے کبھی موقع دے اس پہ قابو پانے کا تو پھر میں بتاؤں کہ اسلام کو چھوڑنے کی چیز کیا ہے۔ حتیٰ امکن اللہ منہ، یہاں تک کہ پھر موقع آ گیا، اللہ نے مجھے دے دیا۔ ابن اسال تو فارغ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور یہ رہ گیا تھا۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسامہ بن اسال اس کا نام تھا، فإنہ اسلم، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وقت مضى الحدیث فی اسلامی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اسلام کا قصہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اور ابن نواحہ رہ گیا تھا۔ تو روایت کو نقل کرتے ہوئے آگے چل کر کہتے ہیں کہ جاء رجل یا عبداللہ، ایک آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقال انی مررت ببعض مساجد بنو حنیفہ، بنو حنیفہ جو قبیلہ ہے حضرت، میں ان کی مسجدوں میں گیا تھا، وہم یقرؤون، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قراءتن، اور ایسی قراءت پڑھ رہے تھے، ما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ نے ایسی چیز قرآن نازل نہیں کیا۔ میں ان مسجدوں میں گیا جہاں بنو حنیفہ کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہم پہ ہمارے یہاں متداول ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، مطلب اس کا یہ ہے، میں بڑا حیران ہوں حضرت یہ کیا چیز ہے؟ اور اسے بھی سنایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ کیا تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت کرنے والے کہہ رہے تھے وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا فَالصَّارِدَاتِ سَرْدًا وَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا، اور قسم ہے ان کی جو چکیاں چلائیں،
قسم ہے ان کی جو آٹے کو پیسیں، قسم ہے ان کی خابزات خبزن جو روٹیاں پکائیں، وصاردات سردن قسم ہے ان عورتوں کی جو روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر لذیذ سالن تیار کریں، اور ان کی قسم ہے جو لقمے بنائیں اور کھلائیں۔ یہ وحی تھی جس کا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب کہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے، یہ وحی آئی ہے، اور چونکہ اس کے ماننے والے تھے، نئی نبوت کے مدعی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبوت کے قائل مسیلمہ کے لیے، مسیلمہ نے انہیں یہ سکھایا تھا قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن میں آیا نا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ اس طرز پہ بنائے گا وَالْخَابِزَاتِ خُبْزًا وَالصَّارِدَاتِ سَرْدًا وَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا، یہ اس طرح سے بنایا اس نے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوج کو بھیجا اور فرمایا کہ ان سب کو پکڑ کر لے آؤ، تو 70 آدمی گرفتار ہو کے آئے، وراسوں عبداللہ ابن نواحہ، اور ان میں بڑا جو تھا ابن نواحہ تھا، ان کا سردار ابن نواحہ یہ وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ارتداد کی دعوت دی، اور اسی کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میرے دل میں تھا کہ ایک مرتبہ یہ میرے قابو میں آ جائے تو میں پھر اس سے بتاؤں۔ تو فَأَمَرَ بِهِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا، اس کا سر اڑا دیا گیا۔ یہ ہے مرتد کی سزا جو سیدنا علی، سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نافذ کی ہے۔ کوئی ایک آدمی، صرف ایک آدمی کوئی اٹھا اور اس سے کہا حضرت یہ سزا نہ دے، ایک آدمی، بس صرف ایک۔ ہم خود چکے دین میں کمزور پڑ گئے ہیں، ہم خود چکے اس زمانے کے سب سے بڑے بت انسانیت کے پجاری بن گئے ہیں، ہم چکے خود اپنے دین پر انسانی حقوق، فرضی حقوق جو لوگوں کے ہوتے ہیں اس کو ترجیح دینے لگے ہیں، اس لیے ہم ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ وگرنہ یا تو ہم یہ مانیں کہ خدا کا دین کسی دین کی ضرورت ہی نہیں، زندگی آزادی سے گزارو، ہم کہتے ہیں آزادی سے گزارو، پھر کسی کی جان کے تحفظ کی بھی ضرورت نہیں، مال کے تحفظ کی بھی ضرورت نہیں، عقل کے تحفظ کی بھی ضرورت نہیں، نسب کی بھی ضرورت نہیں، اور دین کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی انسانیت اور شعور باقی ہے تو جس طرح جان ضروری ہے، مال ضروری ہے، عقل ضروری ہے، نسب ضروری ہے، خدا کا دین بھی ضروری ہے، اور خدا کے جتنے دین ہیں ان میں سے کہاں پر کون سا دین محفوظ ہے؟ جو محفوظ دین ہے، یا آپ اس کی طرف آ جائیں یا ہمیں کہیں لے چلیں، جو محفوظ دین ہے بھی ہمیں بھی اپنی آخرت عزیز ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کرے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ میں آگے بھی لکھا ہے، لیکن ہمارا مقصد غالباً اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بتایا یہ ساری چیز کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اور خلافت راشدہ میں اور اسلامی حکومت میں لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کیا جائے گا۔ جب حکومت کی ذمہ داری اب جان میں محسوس کرتے ہیں، جب حکومت کی ذمہ داری آپ مال میں محسوس فرماتے ہیں، جب حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ نشہ آور اشیاء کو نہ چلنے دے، حد اس کی 80 درے اور تعزیر وہ سعودیہ نے جاری کی ہے نا، جو ہیروئن لے کے آیا اس ملک میں پھانسی چڑھ گیا، تاکہ اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے جوانوں کو بچائیں۔ اور نسب کی حفاظت ضروری ہے، تو پھر اب سمجھنا چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ میرے محترم غامدی صاحب جو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دین کا تحفظ، کہ وہ کس عقیدے پہ جی رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کی کوئی نہیں،
اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دے، وہ یہاں آئیں اور سوچیں اگر گورنمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے تو جو اختیار اب سے دین اور نسب اور مال اور عقل پہ دے رہے ہیں یہاں کیوں نہیں دے رہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں حکومت نے جو لوگوں کو دین متعین کیا یا ایک طبقے کو کافر قرار دیا، وہ اسی کے تحت کہ ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ جہاں لوگوں کی جان، مال، نسب اور عقل کی حفاظت کرتے وہاں دین کی بھی حفاظت کرتے۔ آئین کی یہ شک کبھی بھی منسوخ نہیں ہونی چاہیے۔ منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہبی آزادی کے نام پر لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ مرتد ہو جاؤ، اپنے دین کو برباد کر لو۔ اگر یہ اجازت دے رہے ہیں تو پھر یہ بھی اجازت دیجئے کہ پبز کھلنے چاہیے، پھر یہ بھی اجازت دیجئے، معاف کیجئے گا بڑا سخت لفظ ہے، چکلے بھی کھلنے چاہیے۔ یہ بھی اجازت دیجئے کہ بینک لوٹنا جائز ہے، اور یہ بھی اجازت دیجئے کہ ہم ملک میں ایسی دہشت گرد تنظیمیں قائم کریں جو لوگوں کو قتل کریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پھر سب طرف اجازت دیں، آپ کو ایک دین ہی کا کیوں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کا حق بنتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے دین سے نکال کر ارتداد کی طرف لے جا رہی ہے، حکومت اس سے روکے۔ اور یہیں سے بنیادی طور پر آپ آئیے، غیر مسلم ہمیں مسجدوں کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم بنائیں، ہم اس لیے بناتے ہیں کہ خدا کا برحق دین ہمارے پاس ہے۔ آپ منع کر دیں اپنے ممالک میں، نہ صحیح۔ اور ہم اپنے ممالک میں اسی لیے منع کرتے ہیں کہ ہم شراب خانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم کسی ایسے محلے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے، قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو سب گناہوں کی اصل جو شرک ہے، اس شرک مندر اور کرتارپور اس کی اجازت دے دیں۔ جو لوگ آج مندر کی مخالفت کر رہے ہیں، ان سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ وہ جو کرتارپور میں جو کچھ کیا تھا اس وقت مخالفت میں کیوں نہیں اٹھے؟ اس لیے کہ اب وزیر اعظم ہے اور وہاں پر فوج تھی، اس وقت تو کوئی نہیں چیخا۔ حالانکہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں، وہاں بھی شرک ہے، یہاں بھی شرک ہے، وہاں بھی غیر اللہ کی پرستش ہے، یہاں بھی غیر اللہ کی پرستش ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان کر پھر کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا ہے، یہاں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بھی شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر آخر ایک ہی فعل پر دو جگہ ان مذہبی طاقتوں کے فیصلے مختلف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، ہم سیاسی مجبوریوں کا شکار ہو گئے ہیں، ہم مقتدر اور جابر قوتوں کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، ورنہ جرم تو دونوں ایک جیسا ہے، یہاں بھی شرک اور وہاں بھی شرک۔ اگر شرک کے اڈے کھولنے کی اجازت دے سکتے ہیں، ثابت کر لیں پہلے اس بات کو۔ اگر وہ مذہب سچا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہاں پر وہی محفوظ ہے، وہاں کے حالات محفوظ ہیں، ہمیں بتا دیں، ثابت کر دیں، میں پہلا آدمی ہوں جو ہندو ہو جاؤں۔ اور اگر ثابت ہو جائے کہ خدا کا یہ دین صحیح ہے، ہم سب اس اصول پر متفق ہیں کہ مذہب کی بنیاد ہمیشہ غیب سے کسی چیز کی دعوے سے پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو غیب سے آیا وہ محفوظ کہاں ہے؟ سیدھی سادی سی بات۔ اسی لیے مندر کی اجازت نہیں دی جاتی، اسی لیے گردواروں کی اجازت نہیں دی جاتی، اور جو پہلے سے قائم ہے انہیں تباہ بھی نہیں کیا جاتا کہ ٹھیک ہے ایک چیز چل رہی۔ یہ ہے اس کی حکمت۔ اس لیے حکومت نے بھٹو صاحب کے زمانے میں آئین میں جو ترمیم کی تھی وہ بالکل درست تھی، اور حکومت کا حق بنتا ہے کہ جو دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک پر آمادہ کرتا ہو، یا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ کرتا ہو،
یا کوئی ایسا انسان جو خدا کی تقدیر کا منکر ہو، یا کوئی ایسا ملحد اٹھے اور اسلام پر ایسے اعتراضات جو کتاب و سنت پہ ہیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں، مذہب پہ ہیں، ان سب میں حکومت کو اختیار ہے کہ وہ سزا دے۔ اسے چاہیے کہ لوگوں کے دین کی بھی ایسے ہی حفاظت کرے جیسے وہ جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے، جسے نسب اور عقل کی حفاظت کی جاتی ہے۔